دجال کے بارے میں بہت سے احادیث ہیں، لیکن ایک احادیث سے دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چلتا ہے۔ اس احادیث سے بہت سے ہنٹس کا پتہ چلتا ہے، اور یہ احادیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے ایک واقعہ سنایا۔ میں اور کچھ لوگ مغرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک موسم بدل گیا اور ہم اپنی منزل سے اوجھل ہو گئے۔ ایک مہینہ ہماری کشتی کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخر صحیح منزل پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آخرکار ہمیں ایک جزیرہ مل گیا۔ بڑی کشتیاں چھوڑ کر چھوٹی کشتیوں میں سفر کر کے آخر اس جزیرے تک پہنچے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی جو بہت کالا اور اس کے جسم پر بہت بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کیا چیز ہو؟ تم کون سی مخلوق ہو؟ اس نے کہا، مجھے چھوڑو، وہ سامنے ایک مندر ہے، وہاں پر ایک شخص تمہارا بخوبی انتظار کر رہا ہے۔ ہم وہاں گئے اور ایک شخص کو زنجیروں کے ساتھ باندھا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ کیا بسان کے درخت کو دیکھا ہے؟ کیا اس میں کوئی پھل سبزیاں لگتی ہیں؟ تو ہم نے کہا، ہم نے دیکھا ہے، اس میں پھل اور سبزیاں لگتی ہیں۔ اس نے کہا، وہاں عنقریب کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے دی لیک آف وریا کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، وہ بہت پانی سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بہت جلد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے اب تک؟ ہم نے سنا ہے وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آباد ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، کیا واقعی وہ یثرب مدینہ ہو چکا ہے؟ پھر اس نے کہا، میں ہوں دجال، عنقریب میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گا، اور میں تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے یثرب مدینہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ یہ جو کہہ رہا ہے اس میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ اور اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ یہ صاف بات ہے، سمندر میں سفر کرتے وقت ان کی کشتی مشرق کی طرف رکی تھی۔ مدینہ کے ساتھ عربین سی لگتا ہے۔ اس میں 4 بڑے جزیرے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 لکشدیپ آئر لینڈ آف انڈیا، نمبر 2 سکوٹا آئر لینڈ آف انڈیا، نمبر 3 مسیرا آئر لینڈ آف عمان، نمبر 4 اسولہ آئر لینڈ آف پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا۔ یہاں حدیث کی روح سے دجال یہاں تو نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے سیدھی لائن کھینچے تو وہ اسولہ آئر لینڈ پر آتی ہے۔ جب جساسہ نے انہیں سمندر میں ایک ٹیمپل کی طرف بھیجا تھا، انڈیا کے آئر لینڈ لکشدیپ میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی ٹیمپل موجود نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اسولہ آئر لینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں مندر ہے، لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے۔ مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ جی نہیں، یہاں 2000 سال پرانا مندر ہے۔ اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا کا۔ کالی ماتا ہندوؤں کی سب سے پرانی، خطرناک اور ڈراؤنی گوڈسٹ ہے، جو دکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنی، اور اس کے جسم پر بھی بہت سے بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ وہ جساسہ، ان صحابیوں نے جس جساسہ کی بات کی تھی، اس کا حلیہ وہ اس کالی ماتا سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن آج آپ اسولہ آئر لینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ لیکن یہ جو جساسہ جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے،
یہ ہو بہو اس کالی ماتا سے ملتی ہے۔